شیطانی سازشوں کی گہری دھول اور خوفناک سائے میں لپٹی اس دنیا کی ایک چھپی ہوئی سچائی، ایک ایسی تنظیم جو بظاہر روشن خیال ہونے کا درس دیتی ہے، لیکن اپنے شیطانی منصوبوں سے اس دنیا کا سکون برباد کر رہی ہے۔ ایک ایسی تنظیم جو انسان کو اس کی مقدس بنیادوں سے دور کر رہی ہے۔ کیا یہ لوگ واقعی روشن خیال ہیں یا پھر یہ لوگ تاریکی کے معمار ہیں جو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے انسانیت کو گمراہی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں؟ ایلومیناتی کون ہیں؟ کیا یہ لوگ واقعی اس دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں؟ تاریخ کی اس سب سے پراسرار اور خفیہ تنظیم کے بارے میں جاننا اور اپنے پیاروں کو اس شیطانی تنظیم کے بارے میں بتانا بے حد ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے متجسس دوستو۔ کائنات اور انسانی تاریخ کے پراسرار ترین رازوں پر مبنی اپنی اس سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایلومیناتی ایک ایسی تنظیم کا نام ہے جو کہ پچھلے 250 سال سے اس دنیا میں سازشی نظریات کو فروغ دے رہی ہے۔ ان کا مقصد دنیا میں موجود تمام مذہبی اور تہذیبی بندشوں سے آزاد ہو کر ایک روشن خیال معاشرے کا حصول ہے۔ اس تنظیم کے بارے میں ایک عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ ایک خفیہ اور پراسرار تنظیم ہے جس کا مقصد عالمی تسلط قائم کرنا ہے، یا پھر دوسرے الفاظ میں اس دنیا کے تمام ریسورسز پر کنٹرول حاصل کر اس دنیا پر حکمرانی کرنا ہے۔ تاریخ کے سب سے بڑے انقلابات اور قتل و غارت گری کے پیچھے ایلومیناتی کے مذموم مقاصد بتائے جاتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ایلومیناتی 1776 میں قائم کی جانے والی ایک خفیہ تنظیم تھی جو کہ بیویریا میں قائم کی گئی، جو آج کل جرمنی کا حصہ ہے۔ اس تنظیم کے ممبر اپنے آپ کو پرفیکٹبلسٹ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہر طرح سے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں یا جن میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا عیب نہ ہو۔ یہ تنظیم روشن خیالی کے نظریات سے بے حد متاثر تھی۔ اس کی بنیاد کینن لا کے ایک پروفیسر ایڈم ویشارپ نے رکھی۔ یہ پروفیسر دراصل ایک ایسا روشن خیال معاشرہ بنانا چاہتا تھا جس میں مذہبی اثر و رسوخ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس نے یورپ میں ریاستوں کو چلانے کے لیے مذہبی اثر و رسوخ کو ختم کیا اور عوام کو مکمل آزادی اور روشن خیالی کے نام پر مذہب سے دور کرنے کی شیطانی سازش کو فروغ دیا۔ بیویرین ایلومیناٹیز کی پہلی خفیہ میٹنگ 1 مئی 1976 کو اینگلو سٹارٹ کے قریب ایک جنگل میں ہوئی، جس میں ابتدائی طور پر 5 افراد نے ایسے قوانین مرتب کیے کہ جن کے مطابق اس تنظیم کے سیکرڈ آرڈر کو گورن کیا جانا تھا۔ اس تنظیم کے مقاصد سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہونے اور بادشاہت اور چرچ جیسے اداروں میں خلل ڈالنے پر مرکوز تھے۔ ایلومیناتی کے کچھ اراکین نئے اراکین کو بھرتی کرنے کے لیے خفیہ طور پر فری میسنز میں بھی شامل ہوئے۔ فری میسنز دراصل اس طرح کی ایک اور خفیہ تنظیم ہے جو کہ بہت پہلے سے ہی قائم تھی، اور بظاہر اس کے ممبران بھی روشن خیالی کی آڑ میں اپنے مقاصد پر کام کرتے تھے۔ لہٰذا ایلومیناٹیز نے اس تنظیم کو ٹارگٹ کیا تاکہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں سے آسانی سے کنیکشن بنایا جا سکے اور اپنی تنظیم کو جلد از جلد بڑھایا جا سکے۔ اس شروع کی ریکروٹمنٹ کی وجہ سے عام طور پر لوگ ایلومیناتی اور فری میسنز کے حوالے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تاہم یہ 2 مختلف خفیہ تنظیمیں ہیں۔ ناظرین، آج کے اس دور میں جب کہ اس دنیا میں نت نئے فتنے برپا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اپنی نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ بہت سے مجبور مگر معصوم بھولے بھالے لوگوں کو ایسی کسی بھی شیطانی تنظیم کا آلہ کار بننے سے بچانا ہوگا۔ اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
زیر نظر اس تصویر میں ایک معصوم پاکستانی مسلمان کو ایلومیناتی کا ممبر بننے کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ اسے دولت، شہرت اور طاقت کا جھانسا دے کر اپنے گروہ میں شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آج کے اس دور میں تقریباً ہر انسان اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے، اور اسمارٹ فون میں سوشل میڈیا ایپس بالخصوص فیس بک اور اس سے ملتی جلتی دیگر ویب سائٹس کو استعمال کرنا ایک عام رجحان ہے۔ یہ سوشل میڈیا ایپس جہاں ہمیں دنیا بھر کی معلومات تک رسائی ممکن بناتی ہیں، وہیں ایلومیناتی جیسی شیطانی تنظیمیں بھی اپنے گروہ میں اضافے اور اپنے شیطانی مقاصد کے حصول کے لیے معصوم لوگوں کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ تنظیم دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے اور شیطان کی پوجا کرنا ان کا سیکرڈ رول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایلومیناتی کی علامات میں ایک آنکھ والی پیرامڈ متواتر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایلومیناتی کی پہلی علامت کے طور پر اوول آف مینروا کا انتخاب کیا گیا تھا، جو کہ مینروا یعنی قدیم رومنز کے مطابق حکمت کی دیوی کا الو ہے۔ اگر آپ ڈالر کے نوٹ کو دیکھیں تو یہ دونوں علامتیں ڈالر پر موجود ہیں۔ جی ہاں، وہی امریکی ڈالر جو کہ اس پوری دنیا میں انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے کامیاب لوگ جو اچانک شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گئے، ہمیں گاہے بگاہے ایلومیناتی علامتیں بناتے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر علامتیں بنانے میں ایسا کیا غلط کام ہے؟ اس سے ہمیں کس قسم کا خدشہ ہو سکتا ہے، یا ہمیں کس قسم کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، یہ علامتیں ہمیں ہمیشہ وہ لوگ بناتے نظر آتے ہیں جن کی اچانک شہرت اور دولت سے لوگ متاثر ہیں اور انہیں کسی نہ کسی اعتبار سے پسند کرتے ہیں۔ ایسے میں جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پسندیدہ شخصیات بھی اس تنظیم کا حصہ ہیں جن میں شمولیت کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، تو یقیناً آپ کو شیطان ملعون ایسی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے ضرور بہکاتا ہے۔ اور اکثر یہ دعوت سوسائٹی کے معصوم لوگوں یا کچے ذہنوں کو دی جاتی ہے، اور اس دعوت کو دینے سے پہلے ان لوگوں پر مکمل ہوم ورک کیا جاتا ہے، اور اکثر یہ دعوت تب دی جاتی ہے جب تنظیم کے افراد کو اس دعوت کے قبول ہونے کا یقین ہو جائے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں میں سب سے زیادہ تشویشناک بات تو یہ ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس تنظیم کی مقبولیت میں، یعنی اسے قبول کرنے والوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں میں آپ کی توجہ ارض مقدس میں جاری جنگ کی طرف ضرور دلانا چاہوں گا۔ اگر آپ نے ہماری کچھ روز قبل پیش کی جانے والی ویڈیو ڈاکومنٹری دیکھی ہے، جس میں ہم نے آپ کو قوم بنی اسرائیل کی بدترین تاریخ اور مختلف ادوار میں ان کی حکومتوں کے بننے اور تباہ ہونے کے بارے میں قرآن کی روشنی میں بتایا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یروشلم کو فتح کیا تو اس وقت وہاں عیسائی قابض تھے، اور بیت المقدس میں اس وقت یہودیوں کا داخلہ منع تھا۔ یہاں تک کہ عیسائی یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں کوئی یہودی نظر بھی آئے، اور یہ سب باتیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، آخر ایسا کیا تھا کہ عیسائیوں نے بغیر کسی قسم کی لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں؟ یعنی وہ مسلمانوں سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور مارے جانے کے خوف کی وجہ سے انہوں نے بغیر لڑائی کے شکست تسلیم کر لی، مگر یہودیوں کو وہاں آباد کرنے کے خلاف وہ لوگ ڈٹ گئے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت یہودیوں کو اس سرزمین پر آباد ہونے نہیں دیں گے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ آج تمام عیسائی دنیا، امریکہ اور برطانیہ سمیت
اسرائیل کا ایسا ساتھ دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی اپنے بچے کا ساتھ دیتا ہے۔ عیسائی دنیا کے عام عیسائی تو فلسطین کے حق میں جلوس اور ریلیاں نکال رہے ہیں، مگر حکمرانوں میں موجود اہم شخصیات فلسطینی عوام کی نسل کشی کرنا چاہ رہی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس قدر گہری دشمنی محبتوں میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ اور پھر یہودی جس شیطانی نظام اور دجال کو لانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمیں الومناتی علامتیں کیوں نظر آتی ہیں؟ ایک آنکھ والے شیطان یعنی دجال کی حکومت دراصل الومناتی تنظیم کی سازش ہے، اور اس تنظیم میں زونسٹ شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے عام یہودی بھی اس قتل و غارت کے خلاف ہیں، مگر وہ یہودی جو دجالی یا شیطانی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ الومناتی تنظیم کی مدد سے دنیا بھر کے طاقتور اور بااثر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ اور برطانیہ سمیت دنیا کے بہت سے عیسائی ممالک ان یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دلوانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور عیسائی عقیدے کے مطابق ان کو صلیب پر دردناک موت دی گئی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تمام عیسائی ممالک ان یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جو پاک بی بی مریم پر تہمت لگاتے ہیں، وہ پاک بی بی مریم کہ جن کی پاکیزگی کی قسمیں مسلمان اور عیسائی دونوں ہی دیتے ہیں۔ آج بھی یہودی ان پر تہمت لگاتے ہیں، وہ پاک بی بی مریم جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ تمام عیسائی ممالک آج ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بلا شبہ یہ کوئی مذہبی دوستی نہیں ہے، اور سچے عیسائی کبھی بھی اس قسم کے ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور خصوصاً یہودیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ سب الومناتی یعنی شیطان کے پیروکار ہیں جو کہ اپنے شیطانی بھائیوں یعنی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس دنیا پر تمام مذاہب کو ختم کر کے ایک سیکرڈ آرڈر کے تحت شیطانی نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ علم و غیرت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ عنقریب ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔